نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے اور نصارہ یعنی عیسائی والصابئین اور مجوسی یا ستارہ پرست من آمن باللہ والیوم الآخر تو جو ان میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور وہ کام کرے اچھے اچھے نیک فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور کوئی کسی قسم کا خوف ان پہ نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62. اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا یہودیوں کا ذکر چل رہا تھا, قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں بھی یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات بیان کی گئی تھی تھوڑا سا ذہن میں تازہ ہو جائے کہ یہودیوں کی بہت ساری کارستانیاں اور بہت سی نافرمانیاں بیان کرنے کے بعد اور ان کے مذموم حرکتیں اور باغیانہ قسم کے رجحانات یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہیں وہ یہود. پھر فرمایا تھا کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی, ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا اور فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. اور فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا, وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ کفر کرتے رہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ, انکار کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ کتنے بڑے بڑے جرم ہیں دیکھیے, کفر اور پھر نبیوں کا قتل, نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے. یقیناً دنیا میں کسی کی بھی جان لینے سے بڑا جرم ہے یہ. ساری انسانیت کو بھی کوئی شخص قتل کر دے اور کسی ایک نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو یہ پوری انسانیت کے معاملے سے بڑا معاملہ ہے, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے نبیوں کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو یہ دو چیزیں یہاں بیان کی. اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کہ یہ نافرمان ہوئے, نافرمانی کی انہوں نے اور یہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے, حد توڑ دیتے تھے. تو یہ یہودیوں کے بارے میں یہ حقائق ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. یہود قوم کی حالت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے
اس قوم نے کیسے کیسے جرائم کیے ہیں ذرا آپ دیکھیں کہ نبیوں کے حوالے سے انہوں نے جو عام طور پر رویہ اختیار کیا اور جس قسم کا ان کا طریقہ تھا، دنیا میں کسی قوم نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور اپنے ہادیوں اور مرشدوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، لیکن یہود نے باقاعدہ قتل کیا۔ لیکن وہ تو مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعاقب، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے بھاگے تھے، ان کا بھی تعاقب کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ مگر انہوں نے اپنے تئیں اپنا یہ کام کر دیا ہے، اور اب تک یہود بھی اور عیسائی بھی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا، اور یہود نے باقاعدہ اس کی سازش کی تھی، پلاننگ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور اسی دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں دیکھیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ہم اثر ہیں، معاصر ہیں، بڑے ہی پاکیزہ عبادت گزار متقی پرہیزگار قسم کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا سیدا و حصورا، سردار تھا وہ، حصور کا مطلب ہے عورتوں سے اور اس قسم کے معاملات سے، ان رغبتوں سے بہت دور، بہت پاک نفس، یہ ان کا ٹائٹل تھا، ان کی پہچان تھی۔ سب جانتے تھے کہ کتنے پرہیزگار شخص ہیں یحییٰ علیہ السلام، ہر نبی پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن بعض اوصاف بہت زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اس قوم میں، اس کی پہچان بن جاتی ہے، اور ہر شخص اس کو دیکھنے اس حوالے سے پہچاننے لگتا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا یہ یحییٰ کے اندر یہ اوصاف، یہ چیزیں جس کو سب جان رہے تھے، اس کے باوجود دیکھیے ان بدبختوں نے کیسی قساوت قلب کا اور شقی القلبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے وہی اپنے سازش کی اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس میں یہ عام یہود بھی ملوث ہوتے، ان کے خاص لوگ بھی، اور جو وقت کے مقتدر طاقتیں ہوتی تھی، اہل اقتدار، زیادہ پریشانی اہل اقتدار کو ہوتی تھی، زیادہ پریشانی ان کے خواص کو ہوتی تھی، عمرا کو ہوتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی آتے تھے تو وہ ظاہر اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، وہ روکتے تھے انہیں گناہوں کی زندگی سے، وہ منع کرتے تھے انہیں نافرمانیوں سے، حرام باتوں سے۔ وہ جس میں انسان کا نفس زیادہ رغبت رکھتا ہے وہی باتیں ہیں، حرام کی باتیں، گناہ کی چیزیں، عیاشیوں کی باتیں، جنس کی اور کھانے پینے کی اور عیش و عشرت کی ہر قسم کی آزادی ہو، یہی چاہتا ہے انسان، حلال ہو حرام ہو سب ملے، اور خواہشیں آزادانہ پوری ہوں، اور خاص طور پہ جہاں پھر وسائل اکٹھے ہو جائیں، طاقت ہو، اسباب ہو، تو پھر انسان زیادہ بے لگام بے قابو ہو جاتا ہے، اس میں بگاڑ جلدی آتا ہے۔ تو وہ معاشرہ جو ڈوبتا چلا گیا تھا اس قسم کی خرمستیوں میں، اور جہاں کے ارباب اقتدار اور اہل ثروت لوگ خاص طور پر زندگی کو خوب اپنی مرضی سے انجوائے کرنے لگ گئے ہوں، پھر کوئی آئے اور آ کر کہے کہ لوگوں یہ سب غلط ہے، دیکھو اس سے بچو، تو یہی کچھ ہوا۔ پھر انبیاء نے جب یہ روکا، روک ٹوک کی، روکا، انہیں بچانے کی کوشش کی، ان کو بتایا کہ اللہ نے یہ چیزیں منع فرما دی ہیں، تو قرآن کہتے ہیں نا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو جب بھی دیکھو رسول آئے وہ چیز لے کے جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہوتی، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، وہ خواہشیں نہیں چاہتی تھی، آرزویں، وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، اندر نفس جو ہے ان چیزوں کا طالب نہیں تھا جو نبی لے کر آئے ہیں، نفس کو کوئی اور چاہتا ہے۔ تو نبی وہ پیغام لائے جس کی طرف نفس مائل نہیں ہوتے تھے، اور جو خواہشیں نہیں طلب کرتی تھی، اور جو آرزوؤں کی طلب نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ کیا کرتے، استکبرتم، اللہ نے فرمایا پھر تکبر کرنے لگ جاتے تھے، اکڑ جاتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو جواب دیتے تھے، اور ان کو آنکھیں دکھاتے، نعوذ باللہ، ان کے سامنے سینہ تان لیتے،
اور ان کے راستے کو روکتے اور اکڑتے اور کہتے کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہی کام کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور پھر یہ تکبر کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، فرمایا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. اس تکبر کی حالت یہ کہ پھر وہ صاف صاف جھٹلاتے ہیں، یعنی علامتیں دیکھ لیتے، نشانیاں بھی واضح ہو جاتی، معجزات آشکارا ہو جاتے، مگر ان کے اوپر ایسے پردے چھا جاتے تھے. بلکہ قرآن کہتا ہے وہ کہتے وقالوا قلوبنا غلف، وہ خود کہتے کہ ہمارے دلوں میں پردہ چڑھا ہوا ہے. تو ایسے پردے، ایسے غلاف، ایسے حجاب ان پہ چڑھ جاتے کہ وہ انکار کرنے لگ جاتے، صریحاً انکار کرتے. اور فرمایا کہ وہ فریقاً تقتلون، اور پھر جس پہ بس چلتا تھا اس کو پکڑتے، اس نبی کو، اس پیغمبر کو، اس عظیم ہستی کو قتل کر دیا گیا. یہ کام کرتے رہے. یہ پوری تاریخ بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ اصل میں اپنی خواہشوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے والے. دیکھیے جناب، یہ خواہشیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو انسان کی نفسانیت والی زندگی ہے، حرص و ہوس والی، یہ نبیوں کا تقدس بھی نہیں دیکھتی. اس میں انسان پھر جنگلی جانوروں سے بھی آگے بڑھ جاتا. تو پھر باقی اور کون کس لائق ہے پھر بتائیے آپ. جب انبیاء تک کو نہیں چھوڑتی ایسی چیز، اور ان کے مقام و مرتبے کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اسی آزادانہ روش نے اور اسی خواہش پرستی کی اس لعنت نے. تو پھر باقی ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے معاشرے کے لوگ جو ہیں، عزت والے لوگ، احترام والے، ان کی کیا ویلیو؟ اور ہم آج دیکھتے رہتے ہیں لوگ، اولادیں اپنے حرص و ہوس میں اندھی ہو کر کے کیا کیا کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے، اخبار پڑھیں اور دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں. پتہ چلا کہ مال و دولت و پیسے کے لالچ میں ماں باپ ہی کو مار دیا، نعوذ باللہ، بہن بھائیوں کو اڑا دیا، بیوی بچوں کو مار ڈالا، کسی دوست کو آپس میں ایک دوسرے کو اڑا دیا، ختم. یہ سب لالچ جو ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے. خواہش جو ہے انسان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے. چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شود، ہنر تو جاتا ہی جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا خواہش، آرزو، لالچ، حرص، یہ جب انسان میں آ جائے تو انسان کا ہنر بھی چلا جاتا ہے، اس کی برکت چلی جاتی ہے. اور پھر یہاں تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے. دیکھتے ہیں ہم کہ جرائم پیشہ زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی آرزوؤں کو اپنا خدا بنایا، خواہشوں نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اور پھر نبیوں پر حملے کیے انہوں نے، اور مارا نبیوں کو، قتل کیا انہوں نے نبیوں کو. یہاں تک کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ وہ جب ٹوکتے تھے، جا کے روکتے تھے. وہ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رنگرلیاں بنا رہا ہوتا تھا، اس نے داشتائیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ لہو و لعب کی محفلیں سجاتا تھا، اور رقص و سرود ہوتا، اور سب کچھ ہوتا، شراب عام چلتی. حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اس کے دربار میں، بھائی دربار میں، وہاں جا کے اس کو وہیں ٹوکتے اور کہتے کہ یہ سب کچھ دیکھو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ تمہیں بھاری پڑے گی. اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ان حرکتوں سے باز آؤ، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو. یہ سب کچھ اسے اور اس کی ایک داشتہ تھی، اس کو بڑا برا لگتا تھا، اور وہ یہ سب چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے. وہ کہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اور یہ کیوں ہمیں ٹوکتے ہیں اس طریقے سے. ایک دن جناب وہ بادشاہ صاحب جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے ایسی کسی طائفہ سے، تو انہوں نے جوش میں آ کے پوچھا کہ بھائی بولو کیا مانگتی ہو، کیا سوال ہے، کیا طلب ہے، تمہارا ہر سوال پورا کریں گے. وہ کوئی کمبخت بدبخت قسم کی نسل، اس نے کیا کہا کہ یحییٰ یوحنا کا سر مجھے چاہیے. نعوذ باللہ، یوحنا جو انجیل میں یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے، ان کا سر چاہیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اس کا سر پیش کر دیا جائے گا. غور کیجیے آپ، صرف ایک طائفہ ہے، ایک فاحشہ عورت کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے ایک معصوم پیغمبر کا سر اتارا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. ایک چڑیا کے بچے کا سر بھی ظلمن نہیں کاٹا جا سکتا جناب، ظلمن، زیادتی بالکل نہیں، منع. اللہ کا نبی، عام انسان بھی نہیں، اللہ کا نبی. آرڈر دے دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. جناب لوگوں نے، اس کے کارندوں نے پکڑ لیا، اور پھر آپ کو المختصر یہ کہ ذبح کر دیا گیا.
آپ کے گلے پہ باقاعدہ خنجر چلایا گیا، آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا گیا اور اسے تشت میں رکھا گیا، اور تشت جو ہے وہ پھر پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے پھر اپنی طائفہ کو، داشتہ کو، فاجرہ فاسقہ کو بلایا اور اس کے سامنے پیش کیا، یہ لو تمہارا انعام، یہ لو تمہاری ڈیمانڈ۔ اس طرح ایک معصوم پیغمبر کو ظلماً اور زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا بغیر الحق، بغیر الحق۔ غور کیجئے قرآن کے الفاظ جھنجھوڑ رہے ہیں، کیا حق پہنچتا تھا تم کو اللہ کے ایک نبی کی معصوم ذات کی جان لینے کا بغیر حق کے؟ حق تو کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ بات اضافہ کر کے قرآن نے ان کو جھنجھوڑا ہے نا، اس قوم کو دیکھو بغیر کیا حق پہنچ سکتا تھا، کیا تمہارا رائٹ تھا، کس بنیاد، کس جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر، کس جواز کی بنیاد پر تم نے ہمارے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انہوں نے تم سے کیا مانگا، کیا لیا؟ یہی کہ وہ تمہیں اللہ کی بات بتاتے تھے، تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے، تو انہوں نے اس طرح مارا۔ حضرت زکریا کتنے بڑے امام اور مرشد اپنے قوم کے، کتنے پرانے، کتنے بزرگ، نبیوں کے والد ہیں، حضرت یحییٰ کے والد، اور وہ تمام جو بیت المقدس کے عبادت خانے و حجرے تھے، اس میں جو عابد زاہد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مربی تھے، وہ اس کے محتمم تھے، مربی تھے، نگران تھے، حضرت مریم کی تربیت فرمانے والے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت بی بی پاک مریم، ان کی تربیت ہو رہی تھی ان کے ہاتھ۔ تو کیسے بزرگ شخصیت تھے، وہ کس مقام پر تھے، ان کے پیچھے بھاگے۔ بالآخر جب ان کی روک ٹوک بھی سامنے آتی اور وہ بھی ایک عرصے سے تبلیغ فرماتے رہے، اور پھر ایسی جو عیاش طبیعتیں جن کو یہ سب گراں گزر رہا تھا، تو انہوں نے پلاننگ کی اور کہا زکریا کو بھی پکڑو۔ زکریا کے پیچھے بھاگے، اس بزرگ ہستی کے پیچھے جس کے بال اللہ کی راہ میں سفید ہو گئے، جس کے نبوت کے کام، منصب، فرائض ادا کرتے کرتے جس سے ہم نے بال سفید کر لیے اور ایک عمر گزار دی۔ ایک عام شخص بھی بوڑھا ہو جائے دین میں، اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عالم دین کا احترام بتایا ہے، اس شخص کا جو دین میں بوڑھا ہو جائے اس کا احترام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ان کا احترام نہیں کرتا وہ منافق ہے، آپ نے فرمایا وہ منافق ہے جو ان ایسے لوگوں کا احترام نہیں۔ تو عام کسی بزرگ کا بھی یہ احترام ہے، اور وہ اللہ کا پاک نبی، اس کے پیچھے یہ سازش ہوئی، اور پھر انہوں نے تعاقب کیا۔ حضرت زکریا پھر وہاں سے جب انہیں پتہ چلا کہ قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، قوم کے بدماش مجھے مار دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا مقام بدل لیا، وہاں سے وہ تشریف لے گئے کہ باہر کی طرف نکل گئے، جنگل کی طرف۔ وہاں پر آپ کوئی ایسا ٹھکانہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں اور یہ بدماش ان تک نہ پہنچ سکے۔ آپ کو کوئی اور جگہ ادھر ادھر دیکھا نظر نہیں آئی، ایک درخت تھا سامنے کھڑا تھا، درخت بہت چوڑا درخت تھا، آپ نے اس درخت سے فرمایا، وہ درخت کھل گیا اور آپ اس درخت کے اندر تشریف لے گئے، پھر وہ درخت باہر سے بند ہو گیا۔ اللہ نے یوں آپ کو اس درخت کے اندر جگہ عطا فرمائی، لیکن وہ بدبخت بالآخر وہاں پہنچ گئے، اور یہ آزمائش آپ پر آنی تھی، اس امتحان سے گزرنا تھا دوست۔ اللہ چاہتا تو بچا لیتا، یقیناً وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ انبیاء بھی اگر اپنی روحانی طاقت، قوت اور قدرت کا اظہار کر دیں تو یہ کیا ہیں مٹھی بھر لوگ۔ ایک نبی کی طاقت زمین آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ سب امتحان، آزمائش ہے، نبیوں کو ان مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ ایک تاریخ بنے، کردار بنے، دنیا کو پتہ چلے اللہ کے نبی کس طرح اس کی راہ میں قربانیاں دے دے کے گئے۔ وہ قوم وہاں پہنچ گئی، انہیں کچھ بعض قرائن سے پتہ چل گیا کہ زکریا اس درخت کے اندر ہیں، انہوں نے آرا لیا اور اس درخت کو بیچ میں سے کاٹ دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بادل صاحب سے ایک موقع پہ فرمایا، جب ان مکے کے ماحول میں شدائد تکالیف پیش آئیں اور کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے تو ایسے ایسے لوگ گزر گئے
کہ جن کی کھالیں کھینچ لی گئیں، جن کے جسم چیر دیے گئے، جن کی گردنیں اڑا دی گئیں، جنہیں سخت ترین عذاب سے گزارا گیا، اور وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ تو بات ہو رہی تھی نبیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ کیا ہے انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو نبیوں کے قاتل ہیں۔ اور یہود آج بھی دیوار گریہ بنا رکھی ہے، اور وہاں جمع ہو کے سال میں کم از کم ایک دفعہ آتے ہیں، روتے ہیں دیوار سے لپٹ لپٹ کے۔ یہ دیوار گریہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پتہ نہیں کتنے نبیوں کا خون بہایا ہے۔ آج یہاں اس دیوار گریہ کے ساتھ کتنے نبیوں کا خون بہایا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اب اس کا نام رکھا ہے دیوار گریہ، اور وہاں آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور یہ یاد کر رہے ہیں اپنی تاریخ کو۔ تو جو کچھ ہوا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ اور یہ رونا دھونا محض ایک رسم ہے، یہ ایک رسم ہے۔ اصل میں تو کفارہ اگر ادا کرنا ہے اور اس جرم کے اثر کو دھونا ہے، اور اللہ کے یہاں اگر مقبول ہونا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے جو آگے آ رہی ہے، اس لیے اب آگے فرما دے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہاں پر جو بات واضح کر دی آخر میں کہ ان کے اوپر ذلت کا عذاب، مسکنت اور بے بسی کا عذاب جو مسلط ہے، اور جو غضب الہی کا استحقاق ان کے اوپر جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے، اور ان کو مستحق بنا دیا گیا ہے اس چیز کا، تو یہ اللہ نے اپنی طرف سے ظلمن نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ زبردستی ظلمن ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے وجہ ہے، فرمایا دیکھو انہوں نے یہ کام کیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ عذاب نہیں دیتا، کسی پر کوئی چیز بے وجہ مسلط نہیں کرتا۔ انسان کے ساتھ تکلیف کا جو بھی معاملہ پیش آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی غلطی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یاد رکھیے گا کہ عام طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو تکلیف، شدت، مصیبت، پریشانی، اس کے پیچھے ہمارے قصور ہوتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، معصوم ذوات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس طرح محفوظ یعنی اولیاء اللہ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیے یا غلطیاں کی، نہیں، ان کے لیے آزمائش، امتحان، ان کے درجے و مرتبے بڑھنے کا وقت ہے، تو اس لیے ان کے درجات اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک سبق بنائے جاتے ہیں، دنیا کے لیے مثال بنائے جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ لیکن عام طور پر فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے سمجھ لو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فرمایا جو کوئی برا کام کرتا ہے، برا کام، بات یوں ہے کہ جو برا کام کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے، وہ اس کی جزا پاتا ہے، وہ تکلیف میں پڑتا ہے، وہ مصیبت دیکھتا ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی بھی مصیبت میں پڑتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے تو اس نے برا کام کیا ہے، نہیں۔ میں نے بتایا نا کہ انبیاء بھی تکلیف اور مصیبت برداشت کرتے رہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی عادت اور وتیرہ رہا۔ یہ فرمایا کہ جو برا کام کرے تو اس کے لیے پھر مصیبت ہے، پھر تکلیف ہے، پھر آزمائش، پھر سزا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ سب تمہارے اپنے نفسوں کا کھاتا ہے، تمہارا اپنا کھاتا ہے جو تم نے کھول رکھا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بری طرح کپ کپا گئے، اور ایک دہشت طاری ہو گئی، ایک خوف دلوں کے اوپر چھا گیا، اور رونے لگے اور ڈرنے لگے۔ صحابہ کا خوف تھا، ان کے اعمال دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی طہارت و پاکیزگی دیکھیں، اللہ اللہ، لیکن وہ اس بات سے خائف کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ نے فرمایا جو بھی یہ برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہم کہاں جائیں گے، کیسے بخشے جائیں گے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا؟ یہ ہے وہ خوف جو صحابہ جیسی ہستیوں پہ مسلح، ان شخصیات پر جن کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنتی ہو۔ کون ہے وہ؟ ان میں ایک سب سے پہلے، سب سے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
وہی سب سے زیادہ خوف زدہ اور وہ ہیبت زدہ ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی کے لیے ایک بات بڑی اصولی بات جو آگے تک کے لیے رہنمائی. ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اے ابوبکر بات یہ ہے دیکھو کہ دنیا میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے, غلطی خطا لغزش یہ معاملات, تو اس کے بدلے میں یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفارہ بنا دیتا ہے. یہ تمہارے پیر میں کبھی کانٹا چبھتا ہے, چلتے چلتے کبھی ٹھوکر لگتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لغزش ہو جاتی ہے آدمی سے, چلتے چلتے گر جاتا ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے, کانٹا چبھ جاتا ہے. اے ابوبکر یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کفارہ بنتی رہتی ہیں, کفارہ بنتی رہتی ہے. جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی سزائیں اور اس طرح کی تکلیفیں, اس سے کفارہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کتنا کریم ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, اس نے کفارے کا انتظام کر دیا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے, جب قبروں میں جاتی ہے تو گناہوں سے آلودہ اور سروں پر گناہوں کی پوٹلیاں, اور وہ جاتی ہے اس طرح کے گناہوں میں لتڑی ہوتی ہے. اور جب قبروں سے اٹھے گی یہ امت تو یہ امت جو ہے پاک صاف ہو کر اٹھے گی, پاک صاف ہو کر اٹھے. پتہ چلا کہ وہ جو جتنی تکلیفیں برداشت کی اور جتنی اذیتیں سہی اس کے نتیجے میں اٹھے تو بالکل صاف ہو گئے. چلو تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ تکلیفیں صبر کے درجے میں برداشت کی جائیں. ہاں یہ ضروری ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا, نعوذ باللہ. شکایت نہیں, شکوہ نہیں, اس میں آدمی کا سینس درست ہو, تصور صحیح ہونا چاہیے, اور یہاں صبر کا ذہن ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے آج امتحان ہے, کفارہ ہے, لہذا مجھے برداشت کرنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا یہود کے ساتھ, یہ جو ان پہ ذلت مسکنت مسلط ہوئی اور یہ جو ان پہ غضب ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ان کے اپنے اعمال ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اور اب دیکھو بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور وہ جو نصارہ ہیں اور صابئین, یہ 3-4 قسم کے لوگ. ایمان لانے والے ایمان لائے, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, یہودیوں کا ذکر کیا دوسرے نمبر پہ, اور تیسرے نمبر پہ نصارہ, چوتھے نمبر پہ صابئین. صابی کون تھے؟ یہ عرب میں ایک مشہور فرقہ, ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرک. یہ ایک الگ فرقہ جو اس کے مختلف گروپ بنے ہوئے تھے جو مختلف علاقوں میں عرب کے مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کو جانتے تھے. ویسے عرب والے عام طور پہ جو اپنے دین سے باہر ہوتے تھے لوگ ان کو صابی کہتے تھے, کافر. اور صابی یہ ستارہ پرست مجوسی بھی تھے بہرحال. تو یہ بھی ایک گروہ جس کو عرب جانتے تھے اچھی طرح, اور آج یہ مجوسیوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں جو آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا یہ سب ایمان لائیں, یہ اللہ پہ ایمان لائیں, یوم آخرت پہ ایمان لائیں اور نیک کام کریں. اللہ پہ ایمان رکھیں, یوم آخرت پہ ایمان رکھیں اور نیک کام کریں. ان کو یہ کرنا پڑے گا, تب ہوگا ان کے لیے آخرت میں معاملہ بہتر, ان کے لیے اجر ہوگا اللہ کے یہاں, اور ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا اور نہ یہ غمگین ہوں. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے, اور وہ یہ کہ یہاں پر من آمن باللہ فرمایا صرف, اور اس کے بعد یوم آخرت, رسول ہی نہیں فرمایا. رسول پر ایمان کا یہاں ذکر نہیں کیا. بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک بہت ہی گمراہ قسم کی فکر ہے, یہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں, وہ پتہ نہیں ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں بہرحال, کہ جی دیکھیے اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. بتائیے, یہاں صرف اللہ کا ذکر ہے, یوم آخرت کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کو ساری قومیں مانتی ہیں آلریڈی, آخرت کو بھی مانتی ہیں, یہود وغیرہ سب مانتے ہیں, آخرت کا تصور بھی. تو باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ رہ گئی صرف عمل صالح. تو مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی اچھا کام کرے تو وہ جنت میں چلا جائے, کیونکہ یہاں پہ رسول کا ذکر تو ہے نہیں. بتائیے ذرا آپ, یہ استدلال ہے. یعنی یہودی رہے جنت میں چلا گیا, اچھے کام کرو. تو انہوں نے یہ گویا کہ ایک نیا نظریہ بنا لیا, ایک آیت کو سامنے رکھ, صرف ایک آیت کو سامنے رکھ کے نظریہ بنا لیا. اس نظریے کا نام ہے بحث الادیان, جس کا میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں, جو آج کل جس کی تبلیغ ہو رہی ہے بڑے زور و شور سے.
اور یاد رکھیے گا اس قسم کی تحریکات اور نظریات کے پیچھے یہودیوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ان کی لابیز کام کر رہی ہوتی. یہ میں کیا نام لوں، ہمارے یہاں بڑے بڑے نامور مفکر ہوئے ہیں، انہوں نے اس قسم کے نظریات کو بڑی ہوا دی. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ بھی اسی کے حامی تھے، وحدت الادیان کے نظریہ، وحدت الادیان کے حامی رہے مولانا ابوالکلام آزاد. بھالی یہ گمراہ کن فکر تھی ان کی. اور بھی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے. تو اس لیے ذرا احتیاط ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف. اس نظریے کے ساتھ اسلام کیسے چل سکتا ہے بتائیے آپ دوستو. جس دین اور مذہب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، جس نظریے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی بات نہ ہو، وہ ایمان، وہ نظریہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. اس ایک آیت کے مفہوم کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس سے غلط طور پر اخذ کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ جہاں اللہ کی بات ہے وہاں رسول اللہ کی بات خود بخود انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. قرآن مجید کا یہ قاعدہ ہے، اللہ اور رسول میں جدائی نہیں ہے. کہیں رسول اللہ کی بات ہے تو اللہ کی بات خود بخود سمجھی جائے گی، اور کہیں اللہ کی بات آئی ہے تو رسول اللہ کی بات خود بخود سمجھی جائے گی. ہاں، تو اس لیے کبھی ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں رسول کا ذکر ہے لہذا اللہ کی بات نہیں، یہاں اللہ کی بات آ گئی لہذا رسول کی نفی ہو گئی. تو یاد رکھیے گا، یہاں پر جب دین کی بات ہوگی، نظام کی بات ہوگی، اطاعت کی بات ہوگی، پیروی کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، تو اللہ اس کے رسول کا ذکر لازم ملزوم ہے، کسی ایک کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہاں پر من آمن باللہ کے اندر من آمن باللہ و برسولہ بھی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ملائکہ بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، ان کا بھی تو ذکر نہیں ہے. ملائکہ کا ذکر کہاں ہے بتائیے آپ؟ کتابوں کا تو اس پہ بھی تو ایمان ہے، ہونا چاہیے نا. تو اب ایمان بغیر ملائکہ پہ ایمان، بغیر کتابوں پہ، دینی کتابوں پہ ایمان، جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر کیسے ایمان آپ کا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب ایمان کی بیسکس ہیں. اور ہر مذہب میں دیکھیے آپ، تو یہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے اجمالاً ذکر کر دیا، ورنہ یہاں رسول اللہ اور پھر تمام آسمانی کتابیں اور ملائکہ وغیرہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی ایک آیت یا ایک حدیث سے کوئی عقیدہ یا نظریہ نہیں بن سکتا. قرآن مجید کے سارے مضمون کو، تمام آیتوں کو، سارے آگے پیچھے سب دیکھنا پڑے گا. جہاں حدیث میں سب سامنے رکھنا پڑے گا. ہزاروں آیتوں میں مل جائے گا، سینکڑوں آیتوں میں مل جائے گا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو خاص طور پہ آمنو بمحمد، یہ بات سورہ مقاتل میں غالباً ارشاد فرما دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ یہ بات کہہ دی گئی ہے. اور دوسری جگہ منافق جو یہ فرق کرتے تھے، یریدون یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ جو فرق کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے درمیان، تو فرما دیا گیا کہ اے حبیب، یہ جو آپ کی بارگاہ میں آنے سے گریزہ اور آپ کو ماننے کے سلسلے میں متردد ہے، تو ان کو بتا دیں کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ یہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتے. تو دوسری جگہ ان کا فیصلہ کیا، یہاں فرما دیا منافق ہیں، اور وہاں دوسری جگہ فرمایا ان کے لیے آپ بھی استغفار کریں تو بھی نہیں بخشے جائیں گے. سواء علیہم استغفرت لہم لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. یہ ہے فیصلہ. تو اتنا غضب ہے قرآن مجید میں اس حوالے سے، اس قدر غیرت و حمیت اور غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا ہے اللہ کی آیتوں میں. جو رسول کو چھوڑ کے جائے گا، جو رسول کو نہیں مانے گا، جو ڈائریکٹ اللہ کی بات کرے گا، اللہ پہ ایمان لانے کی بات کرے گا اور رسول کو اہمیت نہیں دے گا، بائی پاس کرے گا، تو یہ ہے. تو آپ پورے قرآن سے لیں، تو عقیدہ پورے قرآن سے بنے. اس لیے جو لوگ، جن لوگوں نے یہ بات کی ہے بالکل غلط کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ ان الذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی داخل کر لیا یہاں پہ، اور آگے والذین ہادوا والنصارى، یہودی، نصارہ اور صابئین، یہ کفار کا ذکر ہے. ایمان والوں کو کفار کے ساتھ کیوں شامل کیا ہے؟
یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ایمان لے آئے، فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. پھر ان سے کہا گیا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت. کیا وجہ ہے جی؟ یہ ایمان وال ٹھیک ہے، یہودیوں کا سمجھ میں آتا ہے، نصارہ کا سمجھ میں آتا ہے، صابئین کا کہ ان کی ایمان نہیں ہے ان کا، تو وہ ایمان لائے، ایمان لے کر آئے اس طرح. لیکن جو ایمان لے آ چکے ہیں، جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اور جن کے لیے کہا گیا ان الذین آمنوا، تو پھر ان کے لیے دوبارہ کیوں فرمایا جا رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر؟ اور ان کو ان کفار کے گروپ میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ یہاں سے بھی دیکھیے استدلال کیا جاتا ہے کہ صاحب سب برابر ہیں. اس کا مطلب ہے ایمان والے و کفار سب برابر ہو گئے اس آیت کی روح سے، کیونکہ ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ شمار کیا. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایمان والے کفار کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، ان کے برابر نہیں. ایمان والے الگ ہیں، کفار الگ ہیں. اور اس آیت کے اندر جو جمع ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بہت تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، اس کے جواب دیے. آئیے پہلا جواب. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایمان والے جو ہے نا اصلی ایمان والے نہیں ہیں. مدینے میں دو طرح کے ایمان والے تھے. ایک وہ جو دل و جان سے ایمان قبول کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو گئے تھے، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اور دوسرے وہ تھے جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، جو صرف ایمان کے دعوے کرتے. اور ظاہری طور پر کوانٹٹی وائز ایمان والوں میں شمار ہو رہے تھے. وہ جب وہ فہرست بنتی تھی، جب شمار ہوتا تھا، جب نام دیکھے جاتے تھے، تو یہ بھی اس میں اپنے آپ کو درج کرا لیتے تھے. یہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، نمازوں میں بھی شامل ہوتے تھے. اس کے علاوہ تمام احکام یہ وہ سب باتوں کی پابندی کا اعلان کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر آدھے ادھر، اور ادھر یہودیوں سے ساز باز، مشرکین مکہ سے تعلقات، اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں، یہ سارا کام ہو رہا تھا. یعنی منافق تھے، مگر اوپر سے وہ کہتے، جیسے سورہ بقرہ اسی سورت میں شروع میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر. یہی دو باتیں ہیں، اللہ پر یوم آخرت پر، اور یہاں بھی یہی دو باتیں رکھی گئی. تو یہ ایمان والے وہ ہیں دیکھیے کہ جو ایمان لائے تھے اللہ اور یوم آخرت پر بظاہر. اب ان کو کہا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی ظاہری ایمان والو، اور اے صرف دکھاوا کرنے والو تم بھی، اور اے یہودی اور اے نصارہ اور صابی، سب کے سب سنو، ان سب کو ایمان لانا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے جو منافق ہیں ان کو بھی اثر نو ایمان لانا پڑے گا. یہودیوں کو تو لانا ہی پڑے گا کہ وہ تو ایمان سے ہی باہر ہیں. اور یہ جو صرف زبان سے داخل ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ دل سے بھی ایمان لانا پڑے گا اور باطن میں بھی قبول کرنا پڑے گا. تو یہ جواب دیا گیا. تو اس لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایمان والوں سے مراد حقیقی ایمان والے ہی ہوں، حقیقی ایمان والے ہی ہوں. جیسے ہم اس وقت ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہو سکتا ہے دوستو کہ ایک شخص ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، مومن ہو گیا ہے، مگر وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، مگر وہ اپنی آرزوؤں میں چلا جائے، مگر وہ اپنے خواہ کے تفاکر میں پڑ جائے، اور یہ سوچے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مومن تو ہو گیا ہوں، مجھے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بخشا ہی بخشا، تو میری تو کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے تو کچھ کرنا نہیں چاہیے، اور کوئی عمل کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں بس جو چاہوں کروں، پھرتا رہوں، گھومتا رہوں، کیونکہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا، میں تو بخشا ہی بخشا ہوں. یہ ہے نہیں آج یہ ذہن. آج دنیا کے اندر کتنے مومن ایسے ہیں جو اس طرح کا سرٹیفکیٹ لیے گھوم رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم تو بخشے ہی بخشے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی بنیاد پہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. یعنی اور ایمان والوں کا پھر حال ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے مومن مسلمان ہمارے بھائی کہ جو بہت سے اعمال میں کفار سے بھی آگے نظر آتے ہیں. ہے نہیں آج کی اسلامی دنیا کے اندر یہ احساس؟ آج ہم کتنے بے ترتیب ہیں، کتنے غیر منظم ہیں، ہمارے اندر کتنی ہیر پھیر، کتنی بددیانتی، کتنی چوری چکاری، کتنی بے اصولی، اور کتنا جناب ہمارے اندر جرائم اور نفرتیں، عداوتیں، یہ سب ہمارے یہاں، لا قانونیت اور کرپشن، بددیانتی، کیا نہیں. ایسے ایسے کام انفرادی سطح پر، اداراتی سطح پر، سمجھنا اجتماعی سطح پر ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں کہ دنیا کفر بھی حیران ہے ہمیں دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہیں. وہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ بزا میں تم و نصارہ تو تمدن میں انود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے
کہ مسلمان اپنے مذہب سے جتنا دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنا دور کوئی اور نظر نہیں آتا. دنیا بھر کی تہذیب ہم اپنائیں, دنیا بھر کا کلچر ہم لے لیں, دنیا بھر کی عادتیں ہم اپنا لیں, دنیا بھر کے معاملات ہم اپنے اندر لے آئیں, یہ سب ہے. تو یہ بے پرواہی, یہ لاپرواہی, اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان نے یہ سوچ لیا, بہت سے مومنین نے, کہ جی ہم تو چونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا ہے, مومن ہو گئے, امت محمدی میں داخل ہیں, اب ہمیں کیا پرواہ ہے, اب تو بخشے ہی بخشے ہیں اور ہماری بخشش ہونی ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم جو ہے مذہب کی بعض ایسی چیزیں خاص کچھ رسمیں, کچھ نسبتیں ایسی اپنا کر اور زیادہ پھر اطمینان کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو جی ہمارے تو شیخ صاحب بھی بڑے کامل ہیں, پیر و مرشد کا سایہ ہے, چلو جی ہمارا سلسلہ بھی بڑا مضبوط ہے, اب تو جو چاہو کرو, حرام کھاؤ حلال کھاؤ, کون پوچھنے والا. پھر چل رہی ہے زندگی اور سلسلہ پھر رکنے کا نام نہیں لے رہا, پھر تو کوئی سمجھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کو سمجھانا اور مشکل ہوتا ہے, بتائیے آپ, کہ جو اس طرح کی بعض ایسی نسبتوں کا سہارا لے کر الٹے سیدھے کاموں کا جواز نکال لیتے. تو یہ ایمان کے راستے پر اس قسم کی حرکتوں کا جواز نکالنا, سوچئے, ایمان کی سرزمین پر یہ کانٹے بونا, یہ اندرائن کے پھل لگانا, یہ کڑوے بیج اگانا اور یہ ایسی فاسد فصلیں اگا کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا, یہ کتنا بڑا ہمارا ظلم ہے دوست. یہ بھی سلسلہ ہے اور ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. تو اس لیے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں گویا فرما دیا, ان الذین آمنوا, کہ جو لوگ ایمان کی بنیاد پر اس قسم کی لاپرواہیوں اور اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ روش کا ارتکاب کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اور جنہوں نے ایمان کی بات کو اور اپنی نسبتوں کو محض سہارا اور آسرا بنا لیا ہے اپنے جرائم کے لیے اور اپنی بدعتواریوں کے لیے اور اپنی زیادتیوں کے لیے اور ظلم اور جفا کشیوں کے لیے, جفا رانیوں کے لیے, تو اس کے لیے فرمایا ایسے تمام لوگ پھر سن لیں کہ وہ بھی اور یہود اور نصارہ اور صحابی, یہ سب ان کو ایمان لانا پڑے گا صحیح معنی میں, اللہ پر, یوم آخرت پر, اور ان کو نیک کام کرنے ہوں گے اور ایمان کی سرزمین پر اسی کے مناسب بیج اگانے ہوں گے اور ویسی فصل لگانی ہوگی. ایمان کی سرزمین پر عمل صالح کی فصل تو لگ سکتی ہے, عمل غیر صالح اور فسق و فجور کی فصل نہیں اگ سکتی. اور جس نے یہ سمجھا کہ میں اس سرزمین پر فسق و فجور اور عیاشیوں کی فصل اگا لوں, وہ دھوکے میں ہے, وہ اپنے ایمان کی سرزمین کو برباد کر رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی سوچ, نظریہ, ایمان جو کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کو تباہ کر دیتی ہے بسا اوقات. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا, بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, فرمایا کہ کیوں نہیں, بلکہ جس نے دیکھو برا کام کیا, برائی کا, گناہ کا, جرم کا, اور پھر اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا, واحاطت بہ خطیئتہ, یہ گھیرنا کیا ہے. اس کے لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے, انہوں نے بہت اچھی بات کی. فرمایا یہ گھیرنا یہ ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے نا تو ایک لذت پاتا ہے, جرم میں, برائی میں لذت پاتا ہے. اب یہ لذت جو ہے, یہ لذت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. انسان گناہ کا کام کرتا ہے اپنے ظاہری اعضاء سے, مگر اندر دل اور دماغ میں لیتا ہے اس کی لذت, اس کا مزہ. پھر کیا ہوتا ہے, یہ لذت انسان کو آگے بڑھاتی ہے, اور پہلے تو انسان کے اندر اس گناہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے کسی درجے میں, اور اس کی حرمت کا تصور ہوتا ہے. پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ لذت بڑھتے بڑھتے اس گناہ کی, غلط کام کی حرمت کا احساس نکال دیتی ہے, پھر اس کے جواز کی طرف لے جاتی ہے وہ, اور پھر انسان مزہ لیتے لیتے اس کام کو برا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے, بلکہ اس کو جائز خیال کرنے لگتا ہے. اور جب وہ جائز خیال کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا, اور جس کی برائی نے اس انداز سے گھیر لیا کہ خدا اور اس کے رسول کے حرام بتائے ہوئے کام کو اس نے حلال خیال کیا, تو یہاں کفر ہو گیا, اس کا ایمان ضائع ہو گیا, برباد ہو گیا. شراب پیتے پیتے کسی نے اس شراب کا ایسا مزہ لے لیا کہ اب وہ شراب کو برائی نہیں سمجھ رہا, تو ظاہر ہے کفر ہو گیا نا. کوئی بدکاری, کوئی برائی, کوئی فسق و فجور جس کو اللہ رسول نے حرام فرمایا ہو, یاد رکھیے گا. تو اس لیے یہ گناہوں کے اندر سے کفر کے راستے نکلتے ہیں, کفر کے راستے, گناہوں کے اندر, گناہوں کے راستوں پر چلتے چلتے انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے
یہ چیزیں، اس قسم کی سوچ اور فکر انسان کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا، جو اس فخر، اس تکبر اور اس تفاخر میں مبتلا ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، فرمایا کہ سن لیں وہ بھی کہ یہود اور نصارى صابئین، ان سب کو اپنے ایمان کے حوالے سے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، انہیں ایمان لانا چاہیے اور انہیں ایمان کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور اس کی بنیاد پر نیک زندگی گزاریں، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ ان کا اجر مرتب ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا اجر مرتب ہوگا، ایسا ویسا. کس شان سے مرتب ہوگا؟ فرمایا فلہم، ان کے لیے. دیکھیے ذرا، ان کے لیے پہلی دفعہ فرمایا ہم، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ فرمایا اجرہم، ان کا اجر، ان کے لیے ان کا اجر. کیسا اللہ نے اس کا اجر کو پیک کر کے رکھ دیا ہے، کیسی حفاظت، کیسا خاص ہو گیا ان کے ساتھ. بھائی یہ ان کا ہے، حصے بنا دیے باقاعدہ، کتنے بڑے بڑے حصے ہمیں پتہ نہیں ہے، اندازہ تو اس وقت ہوگا جب دیکھیں گے، لیکن بنا دیا ہے کہ اس کا ہے بھائی، یہ اس کا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ مہریں لگ گئی ہیں اور نامزد کر دیا گیا ہے، کوئی دوسرا آنکھ بھی نہیں ڈال سکتا اس کے اوپر. ایسے ایسے اجر، ایسے ایسے ثواب، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اس انداز سے دے گا وہ، انسان حیران رہ جائے گا، ملائکہ حیران رہ جائیں گے. بار الہ یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ کہاں میں جانوں، میرا بندہ جانے. روزے کے لیے کیا فرمایا؟ دیکھیے نا، میں خود اجر، ایسا اجر میں خود دوں گا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کانو کان. تو یہ اس طرح کے اجر. فرمایا اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم، اور کہاں؟ ان کے رب کے پاس. رب تو وہ سب کا ہے، ان کا نہیں ہے خالی، سب کا ہے. لیکن آج انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ رب فرماتا ہے، رب یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے حوالے سے نسبت بیان کروں اور ان کا رب بن کر اظہار کروں. رب کو خوشی ہے، رب ناز کر رہا ہے، رب کو فخر ہے اپنے بندوں پر. فرماتا ہے میں ویسے رب العالمین ہوں، کائنات کے ایک ایک ذرے کا رب ہوں، لیکن آج مجھے فخر ہے اپنے بندوں پر. میں کہتا ہوں میں ان کا رب ہوں، میں ان کا رب ہوں. یہ بندوں پہ فخر فرما رہا ہے وہ. عند ربہم، اپنے رب کے پاس پائیں گے وہ، اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. تو یہ اعزاز دے گی، اس شان سے بھی دے گا. اگر ایمان کی ذمہ داری پوری کی گئی، ایمان قبول کیا گیا، نیک کام، عمل صالح اور یہ پاکیزہ زندگی، تو فرمایا یہ ہوگا ان کا اجر اور یہ ہوگا ان کا ثواب. اور پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف نہیں رہے گا کوئی ان کے اوپر، خوف نہیں کسی قسم کا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ حزن میں پڑیں گے، نہ کوئی غم ہوگا ان کو. دیکھیے جناب، ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے. خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ آنے والا وقت پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، اور حزن ماضی کی کوئی بات یاد آ گئی کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بس اس کی وجہ سے کسی کے مرنے کا خیال آ گیا، کوئی اور نقصان یاد آ گیا، کوئی اپنی کوئی بات یاد آ گئی، تو اس حوالے سے انسان پریشان ہوتا ہے. اللہ نے دونوں طرف سے سیکیور کیا، دونوں طرف سے. فرمایا نہ تو کوئی ماضی کی بات اب پریشان کرے گی، جو ہو گیا ختم. یہاں کی تکلیفیں، صعوبتیں، پریشانیاں، ظاہر ہے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جس کا مستقبل میں خیال آنا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے انسان کے لیے. ایسے بہت سے حالات آج اس سانس کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ ایسے حالات بھی پیش آ جاتے ہیں. انسان ذرا سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، تصور میں جاتا ہے، تو ایک دم سے انسان کی حالت اس وقت بھی بڑی تکلیف دہ اور بڑا اسے حزن و ملال اور پریشانی، اور یاد بھڑک جاتی ہے بہت سے لوگوں کی، بہت سے بچھڑوں لوگوں کی. تو ایسے حالات چونکہ پیش آتے رہیں گے، آ چکے ہیں، آئیں گے. اور خاص طور پہ ایسی زندگی جو اللہ کے راستے پہ گزر رہی ہو، اس میں آزمائشیں بہت ہیں دوستو. اس لیے خاص طور پہ یحزنون فرمایا کہ ماضی کے حوالے سے جتنی سختیاں، شدتیں، تکلیفیں، قربانیاں، اذیتیں، جو کچھ گزر چکا ہوگا، یاد رکھنا جب ہمارے اس اجر کو ملاحظہ کرو گے تو سارے غم بھول جاؤ گے، سارے غم بھول جاؤ گے. دنیا یہاں روتی رہے گی، تمہیں پوچھتی رہے گی اور تمہارے لیے آنسو بہاتی رہے گی، ہائے گئے، ہائے چلے گئے، ہائے چلے گئے. لیکن تم اس شان سے جاؤ گے کہ تمہیں پیچھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں. مرنے والے کو جو اس شان سے گیا ہے اسے ماضی کی کوئی پرواہ نہیں. اب یہ کون رہ گیا پیچھے؟ ماں رو رہی ہے یا باپ رہ گیا ہے یا بچے ہیں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، نہیں، سب ختم. یاد رکھیے گا، اگر اس کے اوپر رکھ کر ہم سوچیں اور اس کی نظر سے دیکھیں تو ہمارا جو ہے کافی حد تک غم غلط ہو جائے اور ہماری فکر کافی کم ہو جائے. ہم تو اس لیے روتے ہیں، کرتے ہیں ہائے بیچارہ، ہائے بیچارہ، ہائے بیچارہ چلا گیا، ہائے بیچارہ کیسا چلا گیا. اس بات کا خیال آتا ہے اور روتے ہیں. لیکن وہ تو بڑا خوش ہے،
وہ تو بڑا خوش ہے. وہ دیکھیے سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا واقعہ, وہ آئے اور قوم سے کہا یہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو لوگوں, یہ تمہیں حق کی بات بتا رہے ہو اور تم ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو, ان پہ ظلم کر رہے ہو, ان کا انکار کرو, ان کی بات مانو. اس نے بہت زبردست تقریر کی اور بڑی کھل کھلا کے دعوت دی ایمان کی بغیر کسی خوف و خطر. قوم ببری ہوئی ہے اور وہ اللہ کا بندہ شیروں کی طرح دھاڑ رہا ہے اور بات کر رہا ہے. قوم بس ادھر ان کو چھوڑا اور اس کی طرف بڑھی اور اس کو آ کر کے پکڑا, پکڑ کے انہوں نے اس کو چیر دیا, اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حبیب نجار یاسین شریف کہتی ہے نا, جیسے ہی وہ جناب ان کے جسم سے روح جدا ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اب ظاہر ہے کہ جو ایسی ہمدرد آنکھیں ہوں گی وہ تو بہہ رہی ہوں گی, رو رہے ہوں گے لوگ, یقیناً اس کا دکھ ہو رہا ہوگا کہ بیچارے کے ساتھ کتنا برا ہو گیا, اور اس حوالے سے اس کی بیچارگی کا ماتم ہو رہا ہوگا, بیچارگی کا, اور ہو سکتا ہے کوئی سینہ کو بھی کرنے بھی بیٹھ گیا ہو. لیکن دوستو نہیں نہیں نہیں, اتنا غم اور اتنا افسوس نہیں, ماتم کا وقت نہیں ہے یہ. یہاں اس کا بھی حال دیکھو, اتنا بھی برا نہیں ہو گیا, اس کے لیے تو برا ہی نہیں ہوا, زیادہ سے زیادہ ہمیں صدمہ ہوا اس کی جدائی کا, تو اس کو ایک حد تک برداشت کرو اور اس کا ایک حد تک اظہار کرو ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک. لیکن یہ جو اس پہ رکھ کر ہائے 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 ہائے, نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے اس کا تو حال یہ ہوا کہ وہ تو ادھر اس کے جسم کی ٹکڑے ہوئے ہیں, بوٹیاں ہوئی ہیں, اور اس کی جناب یہ حالت کی گئی, اور وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یا لیت قوم یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ دیکھیں کس وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت اور احترام کی جگہ عطا فرما دی ہے. اللہ نے مجھے بڑا عزت اکرام عطا فرما دیا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کو پتہ چل جائے کاش کہ میں کتنا اچھا ہوں, کتنا خوشحال ہوں, کتنی عزت اور احترام کی منزل میں پہنچ چکا ہوں. تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے اگر یہ خیال ہو ذہن میں تو اتنا کچھ آدمی پریشان نہ ہو کہ جس طریقے سے ہائے ہائے ہونے شروع ہو جاتی ہے, نہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا کہ ولا ہم یحزنون, ماضی کی کوئی پرواہ نہیں, آگے اور مستقبل اللہ اللہ, آگے استقبال استقبال ہو رہا ہے, رحمتیں جو ہیں وہ اپنی باہیں کھولے بیٹھی, اور آگے اللہ کے فرشتے اس کے لیے کیا کیا اہتمام کرتے جا رہے ہیں, کس طرح راستے کھلتے چلے جائیں گے, اور جنت اس کی منتظر ہوگی. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھنا کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے آگے کی منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے. دنیا میں تو مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, سب کے ساتھ ہیں, اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی سب ان منزلوں سے گزرتے ہیں. لیکن نیک لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پہ ان کا چونکہ یقین اجر و ثواب پر, اس لیے ان کی ہمتیں بہت بلند ہو جاتی ہیں. وہ کربلا میں پھر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بدر و حنین کے اندر سینوں پہ تیر کھاتے نظر آتے ہیں, وہ ہر مارکے میں ہر میدان میں وہ اپنی جوانمردی اور بے مثال شجاعت کے کارنامے ثبت کرتے نظر آتے ہیں, اور دنیا کو دکھاتے ہیں وہ کہ یہ ہیں اللہ کے بندے, اس کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے. تو قربانی تو سبھی دے رہے ہیں, غلط مقصد کے لیے بھی دی جا رہی ہے, مگر یہ اللہ کے بندے صحیح مقصد کے لیے پورے عزم, حوصلے, ہمت کے ساتھ اور ایک مثالیت کے ساتھ وہ کام کر کے جاتے ہیں کہ دنیا انہیں یاد رکھتی ہے, ان کی قربانیاں یاد رہتی ہیں, ان کے کارنامے یاد رہتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی شہداء کے اور ایسے ہی اللہ اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے باری تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.